بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے فضائل۔ روزے کی فرضیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل ایمان کو رمضان المبارک کے روزے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا اور شروع میں سہولت کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ چاہے آدمی روزہ رکھے یا روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ اختیار ختم کر دیا گیا اور حتمی طور پر رمضان المبارک کی فرضیت کا حکم اس آیت میں نازل ہوا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو پائے تم میں سے رمضان کا مہینہ تو وہ اس میں ضرور روزہ رکھے۔ البتہ شیخ فانی اور دائمی مریض کے لیے فدیے کا حکم ابھی بھی باقی ہے، اور عارضی مریض اور مسافر کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ سر دست روزہ نہ رکھ کر بعد میں قضا کر لے۔ روزہ تقویٰ کے حصول کا اہم ذریعہ۔ حضرت علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزے کے اندر ظاہری اعضاء اور باطنی قوتوں کی حفاظت کرنے کی عجیب تاثیر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح روزہ ان فاسد مادوں کی ملاوٹ سے بچاتا ہے جو نفس پر غالب آنے پر اسے بگاڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح جو گھٹیا جذبات و کیفیات روحانی صحت کے لیے مضر ہیں، روزہ ان سب کو باہر کرنے میں اثر رکھتا ہے۔ نیز روزہ دل اور اعضاء و جوارح کی صحت مندی کا محافظ ہے، اور جو نفسانی خواہشات کے ہاتھوں صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں ان کو روزہ واپس لے آتا ہے۔ پس روزہ تقویٰ کو حاصل کرنے میں سب سے بڑا معاون عمل ہے، جیسا کہ آیت بالا میں فرمایا گیا، اور تجربہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ روزہ خواہشات کو توڑنے میں نہایت اثر رکھتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو جو مالی وسعت کی بنا پر نکاح سے عاجز ہوں مسلسل روزے رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ روزہ کا بے انتہا اجر و ثواب۔ روزہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو اس بات کی مشق کرانا چاہتا ہے کہ ہماری خواہش اصل نہیں بلکہ حکم خداوندی اصل ہے۔ وہی چیزیں جو روزہ سے قبل حلال ہوتی ہیں، مثلا اپنی محنت سے حاصل کردہ حلال مال اور اپنی منکوحہ حلال بیوی، لیکن روزہ کی نیت کرتے ہی یہ دونوں حلال چیزیں روزے دار پر حرام قرار پاتی ہیں، اور روزے دار بخوشی روزہ رکھ کر حکم خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کا خلوص اور اطاعت و انقیاد کی اعلیٰ کیفیت ہے جس پر اللہ کے علاوہ کوئی اور بغیر بتائے مطلع نہیں ہو سکتا، اور یہ کیفیت جس کو حاصل ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی عادت پڑ جائے گی تو انسان روزے سے ہو یا نہ ہو بہرحال ہر اس کام سے بچے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے۔ اسی بنا پر حدیث قدسی میں روزے کی عبادت کا خصوصی درجہ بتایا گیا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر عمل کا اجر 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس تحدید سے مستثنیٰ ہے، اس لیے کہ وہ صرف میرے یعنی اللہ کے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ مرحمت فرماؤں گا، کیونکہ روزے دار اپنی خواہش اور کھانے پینے کو صرف میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خاص فرحتیں ہیں، ایک اس کے افطار کے وقت اور دوسرے پروردگار عالم سے ملاقات کے وقت۔ اور روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو تو بری بات زبان سے نہ نکالے اور نہ گالم گلوچ کرے، اور جب کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے جھگڑا کرے تو اسے جواب دے دے کہ میں روزے دار شخص ہوں۔ اس حدیث شریف میں روزے دار کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے یہ صرف روزے کے ساتھ خاص نہیں رہنی چاہیے، بلکہ سارے سال دن اور رات ہر وقت یہی فکر سوار ہو کہ ہم سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جو ہمارے پروردگار محسن حقیقی کی مرضی کے خلاف ہو۔ اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے جس کے حصول کے لیے روزے کی عبادت فرض کی گئی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت تک پہنچا دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، تم روزے رکھا کرو اس لیے کہ وہ بے مثال عمل ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔